وزیر اعظم شہباز شریف کی نئی حکومت کو جو سب سے اہم اور بنیادی معاملات درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ خارجہ اور اقتصادی پالیسیوں کو کیسے ہم آہنگ کیا جائے۔ چلیے آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ وطن عزیز کی مشکل یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کے سامنے معیشت سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کر ان کے کسی بھی رہنما یا وزیر کے بیانات دیکھیں تو یہ بات اس وقت بھی اتنی ہی سچی ہے جیسے کہ گزشتہ کسی دور میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے لندن میں ملاقات کے بعد یہی بیان دیا کہ معیشت تباہ، سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا کہ کیسے اسے بحال کیا جائے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ معیشت کسی شعبے یا سائنس کا نام ہے جسے صرف حکومت کے ماہرین مل کر کسی طرح ٹھوک پیٹ کر یا نٹ بوٹ کس کر درست کر لیں گے۔ یہ اکیڈمک طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے مگر در حقیقت معیشت کا براہ راست تعلق عوام سے ہے اور اس کے لیے انہیں ہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی ملک کے عوام کی خواہش اور عزم ہے کہ وہ معیاری اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے، اس خواہش اور عزم کو عملی شکل دینے کے لیے وہ کتنی محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت اہم ہے یہ بات۔ اس کے لیے یورپ امریکہ جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے ارد گرد نظر ڈال لی جائے تو چین، بنگلہ دیش، بھارت، ذرا دور سنگاپور اور ہانگ کانگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جاپان کی تو بات ہی کیا، ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ نہ صرف شہباز حکومت معیشت کو اولین ترجیح دیتی ہے، اسے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مسائل کتنے گمبھیر ہیں، بلکہ اس کے پاس خوش قسمتی سے وہ ٹیم بھی موجود ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، یعنی ڈیلیور کر سکتی ہے۔ ناقدین تک اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب نون لیگ نے 2018 میں حکومت چھوڑی تو ملکی گروتھ ریٹ یعنی شرح ترقی 5.8 کو کراس کر رہا تھا۔ اگر آنے والی عمران خان کی حکومت صرف اس کو برقرار ہی رکھتی تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی، لیکن ماضی کا رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو حقیقت ہے وہ تو ہے۔ معیشت کے ساتھ ہمارے ملک میں جڑے ہوئے خارجہ تعلقات کا معاملہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہم ہر وقت خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری معیشت بھی قرضوں پہ چلتی ہے جس کا دار و مدار بڑی حد تک ان تعلقات پہ ہے جو دوسرے ممالک سے ہوتا ہے، ان مالیاتی اداروں سے ہے جو کہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، قرضے دیتے ہیں۔ ہمیں IMF کی مدد بھی درکار ہے اور دوستوں سے اربوں ڈالر کے قرضے اور مؤخر قیمتوں پہ اشیاء بھی وقتاً فوقتاً ہمیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ IMF کا اسٹیمپ بغیر عالمی مالیاتی ادارے اور بڑے ملک منصوبوں میں سرمایہ کاری سے گریز کرتے ہیں۔ وہ چین IMF کا اہم رکن ہے جبکہ امریکہ اس کا موونگ فورس ہے۔ گزشتہ حکومت کو جو مالیاتی دقتیں پیش آئیں اس کا اعتراف کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا تھا کہ اس میں امریکہ سے تعلقات کی کمزوری کا کردار بڑا اہم ہے۔ عوام یہ تو سڑکوں اور جلوسوں میں اور جلسوں میں سنتے ہیں اور کہتے بھی خود ہیں، اور ٹی وی ٹاک شوز میں ماہرین بڑے زور و شور اور بلند آواز میں ہر شام فاتحانہ تجزیہ کرتے ہیں کہ معیشت فوری طور پر ٹھیک کر دی جائے، لیکن کبھی اس امر پر غور نہیں کرتے کہ ایک غریب اور قرضوں میں جکڑے ملک کے عوام کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ جو پسماندہ ملک آج ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، ہمیں قرضے دیتے ہیں، ہمیں موبائل اور گاڑیاں بیچتے ہیں، انہوں نے اس مرحلے تک پہنچنے تک کیسی زندگی گزاری؟ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم کسی تقریب میں چائے کی پیالی میں ایک چمچ شکر کا کم کرنے کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ چاہے باہر جلسوں اور ٹی وی پر بڑے درد مندانہ لہجوں اور رقت آمیز آواز میں غریبوں کی حالت زار کا رونا روتے رہتے ہیں، کبھی اپنی لائف سٹائل پر نظر نہ ڈالی۔ جھوٹی شان و شوکت اور دکھاوے کی خاطر مجموعی طور پر سب نے مل کر ملکی معیشت کو کہاں پہنچا دیا؟ در حقیقت ایک سمپل جملہ ہے، ڈبو دیا۔ اسی طرح خارجہ امور اور ملکوں سے تعلقات پر بے دھڑک بغیر سوچے سمجھے ہمارے ماہرین، ہمارے عوام،
ہمارے اہل دانش کیا کیا فرمودات کا اظہار ٹی وی پہ کرتے ہیں، گلیوں اور بازاروں میں ہوتا ہے، سیمیناروں اور آپ یہ کہیے مذاکروں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان میں سے بہت سے تو ایسے بھی ہیں جن کے سامنے اگر نقشہ پیش کر دیا جائے تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جس ملک کے بارے میں وہ اتنی زبردست قسم کی ماہرانہ رائے دے رہے ہیں وہ دنیا میں کہاں واقع ہے۔ کسی سے سن لیا، ہم نے یقین کر لیا اور آگے بڑھا دیا۔ شاید اسی لیے علامہ نے کہا تھا کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب ایک نظر ملکی معیشت اور معاشی صورتحال پہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ IMF سے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگلے قرضوں کی قسط کے لیے عالمی قرض دینے والے ادارے نے اپنے سہمائی سروے میں جو ملکی معیشت کی صورتحال پیش کی وہ حوصلہ شکن ہے۔ عمران حکومت کے دعووں کے برعکس گروتھ ریٹ 4 کے قریب ہے، جبکہ PTI کی حکومت کا دعویٰ تھا کہ 5 سے بڑھ جائے گا، بلکہ ان میں سے بہت سارے تو بہت زیادہ آگے چلے جاتے تھے کہ 5 کیا 6 تک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنی روزگار تلاش کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ روز کی بنیاد پر 1-2 اشاریہ بڑھا دیے جاتے تھے جیسے کوئی مقابلہ جاری ہے، اور صرف کاغذ اور میڈیا کا یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے کھیلے معیشت کو میڈیا کا کھیل سمجھتے تھے۔ IMF نے پیٹرول، بجلی اور دوسری سبسڈیز کو ختم کرنے کو کہا ہے، یہ جو ابھی مفتی اسماعیل صاحب گئے ہیں نا ان کو کہا ہے۔ مزید ٹیکس لگانے کو بھی کہا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے۔ یہ کہے بغیر کہ اس میں گزشتہ حکومت کی مالیاتی کوتاہیوں کا کتنا ہاتھ ہے، یہ ایک کڑوی گولی ہے جو موجودہ حکومت اور عوام کو نگلنا پڑے گی۔ گولی کے ساتھ میٹھا شربت ملے گا یا صرف ٹھنڈے پانی کا گلاس، اب یہ اس حکومت کو فیصلہ کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں وہ 2 باتیں اہم ہیں: قرضے لینے کے لیے کی جانے والی سختیاں جو کہ IMF نے پرپوز کی ہیں ان کا کس طرح معاملات کو طے کیا جائے ان سے، اور کیسے ان پر عمل کیا جائے کہ عوام کے لیے ایک بہتر دور کا آغاز ہو سکے۔ دوسرے اس عبوری دور میں عوام کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام تو اب یہ آسرے، بھلاوے اور مستقبل کے خواب دیکھتے دیکھتے اور اس قسم کے گاگی کی باتیں سنتے سنتے جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں۔ حکومت کے پاس البتہ وقت نہیں، اور اس کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ نہ صرف اسے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا بلکہ وہ بیٹھ چکی ہے۔ اس کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ گزشتہ 3 سالوں میں وہ خراب معیشت ہی کو ٹارگٹ کرتی رہی ہے۔ یہی کہتی رہی ہے کہ گزشتہ حکومت جو ہے وہ اس کی جو معاشی پالیسی تھی وہ بہت خراب تھی۔ اگر اسے یہ پتہ تھا تو اس کا حل نکالنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور یقیناً اس کی کوئی پلاننگ ہوگی۔ اسے یہ معلوم بھی ہوگا کہ کہاں کہاں پلگ ان کرنا ہے معیشت کو، کہاں کہاں عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے ان مشکل حالات میں بھی، اور کیسے اسے آگے بڑھایا جائے گا۔ ان کے پاس لیکن ایک بات ہے، اس حکومت کے پاس یعنی شہباز شریف کی حکومت کے پاس زیادہ سے زیادہ اگلے سال اگست تک کا ٹائم ہے کہ اس میں اسے معیشت کو، ملکی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوگا، یعنی کسی حد تک درست سمت میں لانا ہوگا اور کسی حد تک بحال کرنا ہوگا۔ اس کے پاس یہ بہانہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں اور ماضی کی حکومت جو ہے یہ سب کر کے گئی ہے۔ اور سب سے ایک اور بات جو حکومت کے لیے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سڑکوں پر ہیں، وہ حکومت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی حیثیت سے یہ ان کا حق ہے، وہ پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ سڑکوں پر بہت خطرناک ہوں گا میں، کیونکہ اب ان کا کام تنقید اور احتجاج، جبکہ شہباز شریف کا کام ڈیلیور کرنا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ سے ایک اور چیز کا بہت ذکر ہے ملک کے اندر، اور وہ ہے آزاد
خارجہ پالیسی۔ یہ قابل تحسین بات ہے کہ کسی بھی خود مختار کی پالیسی بھی اس کے عوام کی مرضی پر چلے، لیکن عوام کو بھی ادراک ہونا چاہیے کہ آزاد خارجہ پالیسی کسی نعرے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عملی حقیقت ہے، اور کسی بھی خارجہ پالیسی کا اگر فائدہ عوام تک نہ پہنچے تو اس نعرے کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی آزاد خارجہ پالیسی ہونا چاہیے، آزاد، اس نعرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آزاد خارجہ پالیسی کے نام پہ ساری دنیا سے تعلقات خراب کر کے خلا میں معلق ہو جائیں ہم۔ رہنا تو اسی دنیا میں ہے۔ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ چین سے لے کر جاپان، اور جاپان سے لے کے ویتنام، اور ویتنام سے لے کے جرمنی کی اگر مثالیں دیکھیں تو ان ملکوں نے جو ترقی کی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر کی ہے کہ ان کے دوسرے ممالک سے تعلقات بہت اچھے تھے، وہ کسی سے بھی دشمنی مول نہیں لیتے تھے، سب سے دوستی کرتے تھے، اور جو پیداوار کرتے تھے وہ ان ملکوں میں نہ صرف پہنچاتے تھے بلکہ اسے اچھے داموں بیچتے تھے، اور وہ ویلکم ہوتی تھی۔ جنوب مشرقی ایشیا کو دنیا کے امیر ترین خطوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے بہت ہی ترقی یافتہ ملکوں پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس ترقی یافتہ خطے کے لیڈروں اور عوام کو دیکھا جائے تو ان کی انکساری دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ امیر اور خوشحال ملکوں کے رہنما یا باشندے ہیں۔ عوام سادہ زندگی اور ماس ٹرانزٹ میں سفر کرتی ہے۔ اب ذرا اپنے پر نظر ڈال لیں، ہر وقت قرضوں کا رونا، لیکن شوق ہیلی کاپٹروں اور 4 ویلر گاڑیوں سے کم کا نہیں۔ عید بازار بڑھے ہوئے ہیں، چاہے کرونا ہی کیوں نہ آ جائے، 3 روز کے لیے 3 جوڑے، شادی سے مہندی تک ہر تہواروں میں سینکڑوں افراد کی دعوتیں، اور زرق برق جوڑے اور لاکھوں کے کرائے پر لیے گئے کلب۔ کیا کریں، ایک ہی بار تو یہ تقریب آتی ہے۔ یہ عام سا جملہ ہے جو آپ کو ہر آدمی کی زبان پر سنائی دے گا، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو تعلیم کی حالت کے اوپر نظر ڈالیں، صحت کی حالت پہ نظر ڈالیں، گورنمنٹ اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، صحت کارڈوں پر ہمارے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے، کلاس روم بھائیں بھائیں کر رہے ہیں، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں، وارڈ خالی، ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹس میں جتے ہوئے ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں پرائیویٹ پریکٹس سے بغیر کسی ٹیکس دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سڑکیں ٹوٹی، گندگی اور غلاظت کے پہاڑ کونے کناروں پہ پڑے ہیں۔ وزراء کہتے رہے کہ سب بہترین ہے، مانگے تانگوں کے پیسوں اور قرضوں پر جینے والی قوموں کے یہ اتوار، اس پر کچھ کمنٹ کرنے کے بجائے خود ہی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہر ملک کے خلاف سرے عام دھمکیاں عادت بن چکی ہے، کوئی سوچتا نہیں کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں۔ ہر عالمی اور علاقائی معاملات میں جھنڈے اور بینر لے کے سڑکوں پر اس طرح کھڑے ہیں جیسے اس قوم نے دنیا کے معاملات سلجھانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اور یہ غلط فہمی بھی کہ دنیا میں بڑی دھاک ہے، خود تو گھر میں اندھیرا اور دنیا کو روشن کرنے چلے۔ ہم پہلی بار نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کو ایک لو پروفائل خارجہ پالیسی رکھنا چاہیے، ہمارے مسائل اور وسائل کا یہی تقاضا ہے، سب سے دوستی اور کم از کم مخالفت، تاکہ اپنے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔ گزشتہ 75 برسوں میں ہم نے بے تحاشا خارجہ مسائل سمیٹے، کم از کم اب تو اندرون ملک مسائل کو حل کرنے پر ہمیں آ جانا چاہیے۔ عزت نفس واقعی قائم کرنا چاہیے تو آزاد خارجہ پالیسی کو ہمیں اپنانا بہت اہم ہے، لیکن اگر آزاد خارجہ پالیسی بنانا ہے تو پھر ہمیں اس محتاجی کی زندگی سے نکلنا پڑے گا۔ چین، ملیشیا، ترکی کا ذکر کرنا بہت خوب، لیکن ان کی راہ پر تو چل کر دیکھیں، وہاں کتنے کانٹے تھے ماضی کے اندر، کس طرح انہوں نے ان سارے کانٹوں کو اپنی راہوں سے نکالا۔ صرف ان ملکوں کے ویزے حاصل کرنا یا سرحدیں پھلانگ کر وہاں داخل ہونے سے پاکستان کے خارجہ امور ہمارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہے جتنا کسی بھی ملک کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا ہمارا ملک قرضوں کے اوپر چلتا ہے، تو اس لیے اس سے ہمارے جو معاشی معاملات ہیں ان کا رشتہ جو ہے وہ ناخون اور گوشت والا ہے۔ لیکن
یہ جو خارجہ امور کے معاملات ہیں یہ 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں موٹی موٹی باتوں کے لیے. ان سب میں توازن نہ ہو تو خارجہ اور معاشی پالیسیوں کی گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے، اور یہ ہم نے بارہا دیکھا. سب سے پہلے جو اس میں اہم ہیں وہ ہیں عالمی طاقتیں، کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ عالمی طاقتوں سے کیسے ہیں. پھر اس کے بعد جو اہم ہے وہ عالم اسلام ہے، اور اس میں جو اہم خطہ ہے وہ مشرق وسطیٰ کا ہے، جس میں عرب ممالک ہیں، ایران بھی واقع ہے اور ترکی بھی. تیسرے وہ ممالک ہیں جن سے براہ راست ہمارے تجارتی اور فوجی روابط ہیں. ہو سکتا ہے یہ چھوٹے ملک ہوں، لیکن ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. میں اس کی ایک مثال یوکرین کی دوں گا. یوکرین جنگ کے بعد ہمارے ملک کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس چھوٹے سے مشرقی یورپ کے ملک کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے. گندم اور کھانے کا تیل اسے ہم درآمد کرتے ہیں. گزشتہ سال ہی $38 کروڑ کی گندم ہم نے وہاں سے امپورٹ کی. دنیا میں چوتھا بڑا گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے. فوجی تعاون میں ایسا ہے کہ ہمارا مین بیٹل ٹینک الخالد جو ہے ہم نے یوکرین سے خریدا. یہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت امریکہ، یورپ اور دوسرے ملکوں کی سازش اور دباؤ کی داستانیں عوام کو سناتے ہیں. اب غور کریں، ہمارے لیے کوئی بڑی طاقت اہم ہے یا وہ چھوٹا سا ملک جو ہمارے لیے گندم بھی دیتا ہے، ہمیں مین بیٹل ٹینک بھی دیتا ہے اور کھانے کا تیل بھی فراہم کرتا ہے. ہم جب 2014 میں یہ لکھا کرتے تھے یوکرین کے بحران کے بارے میں تفصیل سے، لوگ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی کیوں آپ اپنا اس پہ وقت ضائع کرتے ہیں، پاکستان کا یوکرین سے کیا لینا دینا. لیکن اب انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا یوکرین سے کیا لینا دینا ہے. اب آتے ہیں بڑی طاقتوں کی طرح. امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے. اس سے ہمارے تعلقات کی اونچ نیچ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم تو اسے رولر کوسٹر تعلقات کہتے رہے ہیں. ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، یا حکمران خوشی سے اتنے وہ سرشار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی امریکہ سے زیادہ قریب تو ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے. یوکرین کی جنگ کے بعد پھر ہمارے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ سے نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں. اس گراوٹ میں اب یورپ بھی اس کے ہمراہ ہو گیا ہے. اسلام آباد کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے پر کس کو ووٹ دیتا ہے، کس کو ووٹ نہیں دیتا، ایبسٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن ہمیں دوسری طرف بھی ملکوں کی صورتحال پر نگاہ ڈالنی چاہیے. وہ ملک جو یوکرین کو اس پیمانے پہ سپورٹ کر رہے ہوں جو کہ عالمی جنگ کے بعد انہوں نے کسی ملک کو بھی سپورٹ نہ کیا ہو، مالی امداد دے رہے ہیں، وہ اسے اسلحہ کی امداد دے رہے ہیں، وہ اس کے مہاجرین کو کھلے بازوؤں سے خیر مقدم کر رہے ہیں جن کی تعداد 50 لاکھ سے اوپر نکل چکی ہے. ہر روز بڑے سے بڑا ان کا عہدیدار جو ہے وہ اس ملک کو وزٹ کرتا ہو، اور جو روس پر اتنی غیر معمولی پابندیاں لگا چکے ہیں کہ ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ ایسی پابندیاں انہوں نے آج تک کبھی بھی کسی ملک پہ نہیں لگائی. تو پھر وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہم اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں. اور اس میں پھر دوسری بات بھی ہے کہ ہم ان یورپی ممالک، امریکہ، پھر اس کے علاوہ جو مغربی اتحادی ہیں اس کے، ان سب کے حلیف رہے ہیں مختلف معاہدوں میں، چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ معاشی معاہدے ہوں، ان میں ہم ان کے حلیف رہے ہیں. تو اگر وہ یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں تو اس میں بھی کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے. خارجہ پالیسی میں یہی ہوتا ہے کہ جو کل آپ کے ساتھی ہیں جنہیں آپ امداد دیتے ہیں، جن سے آپ کے تعلقات ہوں، آپ کے سربراہ جو ہیں روزانہ وہاں پہ وزٹ کرتے ہوں، آپ کے لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہوں، تارکین وہاں پر آباد ہو گئے ہوں اور وہ ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہوں وہاں پہ سٹیزن، تو وہ کیا آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ ان کے اگر وہ مطابق اگر ان کے لیے کوئی بہت بڑا بحران ہے اور وہ ایک جنگی پیمانے پر کسی کو سپورٹ کرے تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں. اب ایک اور صورتحال پہ آ جائیں یوکرین کی وار کے اوپر. روس نے ایک چھوٹے ملک یعنی یوکرین پر جارحیت کی ہے. یہ ایک کھلی بین الاقوامی حقیقت ہے. وہاں ہزاروں بے گناہ شہری ہلاک ہوئے ہیں. وہی شہری جو ہمارے لیے گندم پیدا کرتے تھے، تیل اور ٹینک بھی فراہم کرتے تھے. یہ اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کم از کم
ان کے ملک کو جب روس کھنڈر میں تبدیل کرنے کے درپے ہوا تو کیا وہ ہماری ہمدردی اور اصولی موقع کے بھی حقدار نہیں ہے؟ وہی روس جو بھارت جیسے دشمن کو گزشتہ سال ہی جدید S-400 میزائل دفاعی نظام سے لیس کر چکا ہے اور 6 لاکھ فوجی رائفل بھی مہیا کر چکا ہے۔ امریکہ افغانستان اور ایشیا کے اس خطے سے فی الحال اپنی دلچسپیاں ختم کر کے انڈو چائنا اور یورپ پر توجہ مرکوز کر چکا ہے۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی والی صورتحال کی سب بندی کہی جا سکتی ہے، یعنی اسی زمانے کی جو دوسری عالمی جنگ کے اندر سب بندی تھی نا، وہی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں 2 عنصر داخل ہو چکے ہیں: چین کا بڑی معاشی اور فوجی طاقت بننا، بھارت کا امریکہ کے کوائڈ فورم کی شکل میں امریکی اتحاد میں عملی طور پر شامل ہونا۔ نہ امریکہ اس وقت کوئی جارحانہ قدم مغربی اور جنوبی علاقے میں اٹھانا چاہتا ہے، نہ ہی بھارت۔ اس لیے مودی صاحب نے نئی حکومت کے آنے کے فوراً بعد مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ یہ جہاں رسمی کارروائی تھی وہیں پر کسی مزید جھگڑے میں الجھنے سے اجتناب کا پیغام بھی تھا۔ اسے ہم کس طرح لیتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے قبل یاد رہے کہ اپنے گھر کو درست کرنے کا وقت جا رہا ہے۔ خارجہ امور پھر کبھی صحیح، ابھی تو بنیادی معاشی ضرورتیں ہی پوری کر لیں تاکہ سر نہ اٹھے تو کم از کم سر جھکے تو نہ۔ امریکہ نے حکومت مداخلت اور مراسلے کے معاملات پر کوئی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے معاملات کو سفارتی سطح پہ رکھا۔ عمران خان کے مخالف بیانیے کو بھی ابھی تک اس نے اس ملک کے اندرونی معاملے کے طور پر ہی لیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ اور پارلیمانی سطح پر مراسلے اور اس سے جڑے معاملات کی انکوائری ہو، معاملہ صاف اور عوام میں آ جائے، اور جیسا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، وہ عوام میں بھی عام کیا جائے، خاص طور پہ عوامی نمائندوں کے ذریعے۔ امریکہ کے ساتھ یورپ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس میں چونکہ روس کے عمران خان کے دورے کا بہت ذکر ہے، اسے بنیاد بنایا گیا ہے، اس سے براہ راست یورپ کے ممالک بھی اس میں یہ جو تنازع سا ہے، کشمکش ہے، اس میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ یورپ انڈو چائنا ممالک، جاپان اور آسٹریلیا، کینیڈا امریکی پالیسی سے ہٹ جائیں گے اور وہ بھی روس کے یوکرین حملے کے معاملات پر، تو شاید یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے عالمی تبدیلیوں کا ادراک بہت کم ہے۔ یورپ کے سفیروں نے تو اس معاملے میں سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ پاکستان یوکرین پر ان کا ساتھ دے۔ یہ سفیر کہیں باہر کے نہیں تھے، خود اسلام آباد میں مقیم تھے۔ کتنوں کو ڈیمانڈ کیا گیا سوائے اس کے کہ جلسوں میں بلند آواز میں ان پر تنقید کی اور بہت واہ ملی۔ کیا برطانیہ کی پوزیشن ہم پہ واضح نہیں؟ روس برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے بارے میں یہ کھلے عام کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ بڑا اس کا دشمن ہے۔ تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے ملک ہیں، ہمارے دوست ملک ہیں، ان کا موقف کیا ہے یوکرین کے معاملے میں۔ اب آئیے کہ وہاں پر پاکستان کی پوزیشن کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ برطانیہ میں برٹش پاکستانی کی تعداد بہت ہے، 12 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اب برٹش پاکستانی خود ہی غور کر لیں کہ جب ان کا نیا ملک برطانیہ یوکرین کی پالیسی پر اتنا سخت موقف رکھتا ہے تو انہیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آزادی رائے کا اظہار اپنی جگہ، لیکن وہاں کی اکثریت کا بھی تو موڈ دیکھنا ہوگا۔ بریکسٹ تو کل ہی کی بات ہے، اور یہ بھی فراموش نہ کیا جائے کہ اس وقت وہاں قوم پرستی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ فرانس کے انتخابات ہو چکے ہیں۔ فرانس کے صدر کے معاملات اور صدر کے معاملے میں ہم نے جو رویہ اختیار کیا تھا اور جس قسم کی تلخی پیدا ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات ہم آپ کو اور یاد دلاتے چلیں کہ فرانس کے جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں جس میں ایمینوئل میکرون جیت گئے ہیں 58%، لیکن تاہم جس نے 43% ووٹ لیے ہیں، اور ریکارڈ دائیں بازو کی جو جماعت ہے ان کی لیڈر لی پین نے
وہ مسلمانوں کے متعلق کیا موقف رکھتی ہے، مسلم ملکوں کے بارے میں کیا موقف رکھتی ہے، تارکین کے بارے میں کیا موقف رکھتی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، نہایت سخت قسم کی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، کامپریس لیڈر ہے، تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ جرمنی میں مرکل کی پارٹی کو شامی مہاجرین پر نرم موقف پر اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یورپ اور برطانیہ سے تعلقات رکھتے وقت ہمیں دو عنصر کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اول وہ پاکستانی تارکین جو وہاں جا کر بسے، ہمارے بھائی بہن، رشتہ دار اور عزیز۔ دوسرا یہ کہ یورپ ہمارا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، باوجود اس کے کہ گزشتہ سال فرانس جو کہ انتہائی پاورفل ملک ہے یورپ کا، اس سے تلخی کے باوجود بھی ہمارے جی ایس پی پلس کی رعایت جو ہے وہ یورپ نے منقطع نہیں کی۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ دنیا کے ان چند خطوں میں سے ہے یورپ جہاں پر ہمارا ٹریڈ جو ہے اس کا منافع جو ہے سرپلس میں ہوتا ہے، یعنی ہم منافع میں جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد امریکہ وہ دوسرا ملک ہے، اور وہ واحد ملک ہے جو ہمارا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، یعنی واحد ایک ملکوں میں، اور اس نے بھی ہمیں جی ایس پی پلس کی رعایت دی ہوئی ہے، اور تمام سازشوں کی باتوں اور تلخیوں کے باوجود یہ رعایت جو ہے اب بھی ہمیں حاصل ہے۔ وہاں بھی بڑا بااثر 5 لاکھ پاکستانی امریکنوں کا ایک ڈائسپورا ہے۔ عمران حکومت کے تقریباً زیادہ تر بااثر مشیروں کا تعلق اسی امریکن کمیونٹی سے ہے، جن میں مشیر اسلام تیمور، ان کے موجودہ چیف آف اسٹاف سبھی شامل ہیں۔